ایک تو یہ کہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایسے ماحول میں امام سجاد علیہ السلام نے دین کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچایا، تو بات اسی کے آگے آج ہونی ہے۔ تو کل یہ بات آئی کہ پہلا طریقہ امام نے استعمال کیا دعا کا، اور صحیح معنوں میں حدیث یہی چپکتی ہے۔ ایک حدیث کہتی ہے دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ تو اس کو صحیح طریقے سے یوز کیا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ حضرت کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ کے عنوان سے موجود ہے، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ دعا کا کیا بلکہ زبور آل محمد ہے بہت۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ عربی زبان ہم سمجھتے نہیں، اور ہم کو بہت زیادہ عربی اگرچہ ترجمے میں وہ بات نہیں آ سکتی جو امام کے جملے کا اثر ہے، وہ بات ہمارے ترجمے میں نہیں آ سکتی۔ مگر اب اگر ہم کچھ نہ سمجھیں، کسی نے ترجمہ کر دیا تو کچھ تو سمجھیں گے۔ تو اس لیے تو ایک بزرگ، کیا نام ہے آپ کا؟ حیات نقوی صاحب ملے ابھی، کل میں مجلس میں تھا نہیں، میں نے تمہاری مجلس بعد میں گھر پہ سنی، تو تم نے یہ کہا کہ امام کا ایک طریقہ دعا کا تھا، تو ہم نے یہ چھپوائی ہے، بتا دیجئے مومنین کو۔ 17 دعائیں مناجاتیں ہیں اس میں اماموں سے، اور اس کو چھاپا ہے، ایک سیکنڈ، ہاں، حیات ٹائمز ویژن HTV نے۔ تو جو لوگ حاصل کرنا چاہیں ان سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ساری دعائیں اردو میں پلس ہندی میں ہیں، جس کو لیا جا سکتا ہے۔ یا سریع الرضا نام ہے اس کتابچے کا۔ صلوات اور محمد دوسری چیز یہ ہے کہ ایک حدیث بڑے غضب کی ہے، ارشاد ہوتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا شرعی حکم ہے، اہل بیت کا پیغام ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کسی نے بھی کوآپریٹ کیا ہے، کچھ تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، اور اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو تو گویا تم اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو۔ آج اس مجلس کا 5واں دن ہے، تو 2 دن تو ہم چلے گئے، پرسوں ادھر جانا ہوا، تو نظر آیا صاحب اچھے خاصے بیچارے SHO صاحب اور کون یہ جو ہے وہ پولیس والے بھی تشریف فرما ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ تاکہ آپ اطمینان سے ذکر اہل بیت سن سکیں، تو ان کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ شکریہ ادا کیجیے۔ اگر آپ لوگ کہیے تو آپ کی طرف سے بھی، ورنہ اپنی اور کمیٹی کی طرف سے تو کرنے جا ہی رہا ہوں، اور اگر آپ لوگ کہیے تو آپ کی طرف سے بھی ان کا شکریہ، بولیے کیا کہتے ہیں آپ؟ تو اب نمبر 1 ACP صاحب جن کا نام ہے راج کمار سنگھ، دوسرے SHO صاحب جن کا نام ہے راجیش ترپاٹھی، تیسری شخصیت ہے چوکی انچارج جن کا نام ہے نیرا کمار دیویدی، SI ہیں وکاس بابو صاحب، اور دیوان ہے پریم یادو صاحب۔ اگر میری آواز ان حضرات تک پہنچ رہی ہے تو میں اپنی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے، اور یہاں موجود پبلک کی طرف سے آپ کا نہایت شکریہ۔ ہندی بہت اچھی نہیں آتی، شاید یہ کہنا چاہیے گھور ابھینندن کرتا ہوں۔ صلوات اور محمد تو اب بات ہماری کل تک یہاں پہنچی کہ حضرت نے اس ماحول میں
کہ جہاں 20 سے زیادہ ڈھنگ کے چاہنے والے نہیں تھے اہل بیت کے، یاد ہے نا، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جو ہم سے، جن کو واقعی محبت ہوتی۔ اس ماحول میں امام کا کام ہے دین پہنچانا۔ کیسے یہ اصلاح کا کام کیا، ہدایت کا کام کیا؟ نمبر 1، گھر میں بیٹھ کے چپ چاپ خاموشی سے اپنے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز پہ غور کیجئے گا، مزہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے عربی جب اہل بیت پبلک سے بات کرتے ہیں تو پبلک کے حساب سے بات کرتے ہیں، کس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، کس کا کیا اسٹیٹس ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، پبلک سے اس کی عقل کے حساب سے بات کرو، اپنے علم کے حساب سے بات مت کرو، ہے نا؟ تو اب اہل بیت تو اس پر عمل کریں گے ہی، تو پبلک سے جو بات کرتے تھے سامنے والے کو سمجھ کے، مثلا پبلک کو بتانا ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں انداز دوسرا ہے، بھائی میگنی دلالت کرتی ہے اونٹ پر، تو اس کا مطلب آدمی میگنی دیکھ کے جب اونٹ کو سمجھ سکتا ہے تو یہ ساری دنیا جو کسی نے تو اس کو بنایا ہے۔ پبلک کو اس طرح سمجھاتے ہیں، لیکن جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنے علم کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے کو دعاؤں سے قریب کریں اہل بیت کی نا، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت تھے کیا۔ صلوات بر محمد و آل